الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی کما ورد فی سورة الاعراف بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبۃ الجمعہ کے لیے جس آیت کو موضوع سخن بنایا ہے یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 ہے، 157۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایک تو اہل ایمان کو بڑے خوبصورت اور دل نشین پیرائے میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور ساتھ ساتھ اپنے حبیب مکرم کی 9 صفات کا تذکرہ بھی کیا، 9 صفتیں گنوائی، اور پھر ساتھ اہل ایمان کے لیے اللہ رب العزت نے یہ بشارت دے دی کہ جو شخص بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتا ہے وہی حقیقی کامیاب و کامران ہے۔ اس آیت کا آغاز ہوتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، اور تنہا رسول نہیں فرمایا، ساتھ 2 صفتیں اور بھی ارشاد فرمایا وہ رسول بھی ہے، وہ نبی بھی ہے، وہ امی بھی ہے۔ یہ 3 صفتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر فرمائی۔ رسول یا رسالت کا لفظی مطلب ہے پہنچانا، نبی یا نبوت کا لفظی مطلب اگر دیکھیں تو غیب کی خبر بتانے والا، اور امی کا لفظی مطلب وہ ہے جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو۔ رسول اس کائنات کے اندر جو اللہ رب العزت نے بھیجے ان کی تعداد 300 سے کچھ زیادہ ہے، بعض روایات کے اندر 313 کا فگر آیا ہے۔ رسول وہ ہوتا ہے جس کے پاس مکمل شریعت ہوتی ہے، کتاب اس پہ نازل ہوتی ہے، اور اس کا انکار کرنے والی قوم اللہ رب العزت کے عذاب کی مستحق ٹھہرتی ہے۔ نبی وہ اپنے سے پہلے رسول کی لائی ہوئی شریعت کا ابلاغ کرتا ہے، وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور انبیاء کی تعداد 1.25 لاکھ کے قریب آئی ہے، کم و بیش 1,24,000۔ اور یہ جو رسول ہوتے ہیں یہ نبیوں میں سے ہی ہوتے ہیں، یعنی رسول جو ہوتا ہے وہ رسول بھی ہوتا ہے اور نبی بھی ہوتا ہے، یا آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے اور ہر نبی وہ رسول نہیں ہوتا۔ یا اس کو آپ سادہ لفظوں میں کہیں تو ایک میٹرک پاس جو بندہ ہے وہ مڈل پاس بھی ہے، کہہ سکتے ہیں نا، ہر میٹرک پاس بندہ مڈل پاس بھی ہوتا ہے، مڈل کرتا ہے تو پھر میٹرک تک جا کے پہنچتا ہے نا، لیکن ہر مڈل پاس بندہ وہ میٹرک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یعنی ہو سکتا ہے مڈل کے بعد وہ آگے نہ جائے، اپنی تعلیم روک دے۔ تو رسول یا رسالت کا منصب جو ہوتا ہے وہ نبی سے بڑا منصب ہوتا ہے۔ اور تیسری صفت جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی وہ امی کا لفظ سے نکلا ہے۔ عربی زبان میں ماں کو کہتے ہیں، اور ماں ہی انسان کی اصل ہوتی ہے، اسی کی رحم سے انسان پیدا ہوتا ہے، تخلیق ہوتا ہے، یا کسی چیز کی جڑ یا اصل کو بھی کہتے ہیں۔ مثلا مکہ المکرمہ کا ایک نام القریٰ بھی ہے کہ یہ ساری بستیوں کی، سارے شہروں کی ماں ہے، ہے، اصل ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک پہلو یہ ہے کہ اعلان نبوت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں کی رسم تعلیم تھی، لکھنا پڑھنا تھا، وہ آپ نے کسی سے حاصل نہیں کیا، اور اسی کو اللہ رب العزت نے بطور دلیل اور معجزہ
کفار کے سامنے پیش کیا تھا، جب کفار اعتراض کرتے تھے کہ یہ شخص جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود آیات گھڑ کے لے آتا ہے، خود لکھ کے لے آتا ہے، تو اللہ رب العزت نے دلیل کے طور پر ارشاد فرمایا کہ 40 سال یہ شخص آپ کے درمیان موجود رہے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ شخص لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، تو 40 سال کے بعد وہ لکھنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رسماً جو دنیا کی تعلیم تھی یا جو دین کی تعلیم تھی، یہ دنیا کے کسی استاد سے نہیں سیکھی، بلکہ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کے ذریعے وحی الہی کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی۔ اچھا، 3 صفتیں یہ ہیں۔ چوتھی صفت یجدون مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل، یہ 2 صفتیں ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، یہ قرآن مجید سے پہلے تورات اور انجیل کے اندر بھی موجود تھی۔ قرآن نے بھی اس بات کی گواہی دی، آج کے دور کے اندر بھی جو بائبل کے نسخہ جات ہیں، ظاہر سی بات ہے انہوں نے تحریف کی ہے، لیکن پھر بھی جہاں جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر موجود تھا، آج بھی وہ چیزیں ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت ہے کہ ہر دور کے اندر ہر نبی نے اپنی امت کے سامنے، اپنی عوام کے سامنے، اپنے لوگوں کے سامنے اس بات کی گواہی دی، اس بات کی بشارت دی کہ ہم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور ہم میں سے سب سے آخر پر ایک اللہ کا آخری نبی آئے گا اور اس کا یہ نام ہوگا اور اس کی یہ صفات ہوں گی۔ آگے جو چیز ارشاد فرمائی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بھی ہے، آپ کی خوبی ہے، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ اس رسول کی شان یہ ہے، عظمت یہ ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے۔ یہ 2 صفتیں ہیں، اچھے کام کا حکم دینا اور برے کام سے منع کرنا، یہ 2 چیزیں ہیں، جس کو دین کی اصطلاح میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا جاتا ہے۔ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری بھی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ذمہ داری اپنی امت کو بھی سونپی۔ مشہور حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں بلغوا عنی لو آیا، کہ مجھ سے اگر ایک آیت بھی تم سنتے ہو اس کو آگے پہنچا دو۔ آگے پہنچانا، ابلاغ کرنا، تبلیغ کا کام کرنا، دعوت دینا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے۔ اور اسی طرح کی صفت اور وصف سورہ آل عمران کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امہ، اے امت محمدی تم سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں میں ظاہر ہوئی، اور کس وجہ سے تم سب سے افضل ہو، بہتر ہو، کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ یعنی حضور کا تو یہ وصف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بھی یہ وصف ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو ادا نہ کرنے پر وعید بھی سنائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی کی حدیث پاک ہے، والذی نفسی بیدی، حضور نے قسم اٹھا کر کہا، اللہ رب العزت کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، کہ تم بھلائی کا حکم دیتے رہو گے اور برائی سے منع کرتے رہو گے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر اللہ رب العزت تم پر اپنا عذاب نازل کرے، عذاب بھی نازل کرے گا، ثم لتدعنہ، پھر تم اللہ سے دعائیں مانگو گے، ولا یستجاب لکم، لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مختلف کیفیات سے بھی کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے کرتے ہیں، لیکن اللہ ہماری بات سنتا نہیں۔ تو کم از کم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بات اپنے ضمیر سے بھی پوچھیں کہ کیا ہم اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ چلے اپنی ذات تک تو ٹھیک، ہم اچھائی کی طرف ہیں ہی، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، حقوق کا خیال رکھتے ہیں، لیکن بندہ مومن صرف اپنی ذات تک محدود نہیں ہوتا۔ آج کے اس دور کے اندر پورا ایک طبقہ وجود میں آ چکا ہے جس کو انڈیویجولزم کہا جاتا ہے، انفرادیت کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ ہوتا کیا اس میں، انسان صرف اپنی طرف دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میرے معاملات ٹھیک ہیں، میرے حالات ٹھیک ہیں، باقی جو جدھر جائیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ بندہ مومن اپنی فکر بھی کرتا ہے اور اپنے ارد گرد بسنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی فکر بھی کرتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت
اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے اور ہمارے دین کا یہ تقاضا بھی ہے کہ ہم یہ فریضہ انجام دیں، اور اگر ہم یہ فریضہ انجام نہیں دیں گے تو پھر اس کے بدلے میں اللہ کا عذاب بھی آئے گا۔ اب یہ عذاب کس طرح کا ہوگا، کس نوعیت کا ہوگا؟ پہلی امتوں کے اندر یکمشت اس امت کو تباہ کر دیا جاتا تھا، کبھی آسمان سے پتھروں کا عذاب نازل ہوا، کبھی فصل قحط کا عذاب آ گیا، کبھی کوئی عذاب۔ تو اس امت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اتنی گارنٹی ملی ہے کہ یہ امت یکمشت تباہ نہیں ہوگی، یعنی سرے سے نہیں مٹ جائے گی، بلکہ اس کے عذاب کی نوعیتیں مختلف قسم کی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس میں قحط بھی آ سکتا ہے، بے برکتی بھی آ سکتی ہے، اس طرح کی ساری چیزیں وہ عذاب کے زمرے میں ہی آ جاتی ہیں۔ ایک اور حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، بہقی شریف کی حدیث پاک ہے۔ اس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العزت نے جبریل امین کی طرف وحی کی کہ ان اقلب مدینہ قضا و قضا، فلاں بستی کو الٹ کر رکھ دیا جائے، اس پر عذاب نازل کیا جائے۔ یہ پہلی امتوں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی۔ کہ جبریل نے عرض کی اے مالک کریم یا رب ان فیہم عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، اے اللہ جس بستی پر عذاب نازل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس بستی کے اندر تیرا ایک ایسا بھی برگزیدہ بندہ ہے، ایسا متقی اور پرہیزگار بندہ ہے جس نے آنکھ جھپکنے کی مقدار کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی، یعنی اس کی ساری عمر تیری فرما برداری کے اندر گزری ہے اور لمحہ بھر کے لیے بھی اس نے کوئی خطا کوئی نافرمانی نہیں کی، تو کیا جب اس بستی پر عذاب نازل کیا جائے تو اس بندے کو بھی شامل کیا جائے؟ اللہ نے فرمایا اقلبھا علیہ، اس بندے سمیت اس بستی پر عذاب نازل کیا جائے۔ اب عذاب آیا ہے تو وہ بندہ اس کی گرفت کے اندر آئے گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِي سَاعَةٍ قَطُّ، کہ جب مخلوق اللہ کی نافرمانی کرتی تھی، مخلوق اللہ رب العزت کی حدوں کو پامال کرتی تھی، تو اس کا چہرہ غیرت کی وجہ سے متغیر نہیں ہوتا تھا۔ یعنی دیکھیں نا، اگر کوئی شخص میرے ساتھ زیادتی کرے، میرے حقوق کو پامال کرے تو مجھے غیرت آتی ہے، چہرے کا رنگ بھی زرد ہو جائے گا، غصے کی وجہ سے لال پیلا ہو جائے گا، لیکن وہی اسی ماحول کے اندر اگر اللہ رب العزت کی نافرمانی کی جائے، اس کی شریعت کا مذاق اڑایا جائے، اس کی حدوں کو پامال کیا جائے اور ہمیں غیرت نہ آئے، تو پھر اللہ رب العزت تو غیرت مند ہے نا، وہ اس چیز کو اس وجہ سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بندہ خود تو اپنی ذات کی حد تک یہ متقی پرہیزگار تھا، لیکن دوسروں کے معاملے میں انہیں دین کی طرف بلانا، انہیں اچھائی کی طرف بلانا، انہیں برائی سے روکنا، یہ فریضہ انجام نہیں دیتا تھا، لہٰذا اس کو بھی عذاب کے اندر گرفتار کیا جائے۔ اور پھر اس بستی کو جبریل امین نے زمین سے اٹھا کر دوبارہ زمین پر پٹخ دیا اور بستی کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ تو یہ ذمہ داری جب ہم چھوڑیں گے تو اللہ رب العزت کا عذاب بھی نازل ہوگا۔ اب یہ ذمہ داری ادا کیسے ہوگی؟ ہم قرآن کو سامنے رکھیں، اللہ رب العزت نے ہم سے پہلے آنے والی امتیں اور قوموں کا تذکرہ کیا، انبیاء اور رسولوں کا تذکرہ کیا، ان چیزوں کو پڑھا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضے کو کیسے انجام دیا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سٹیپ بائی سٹیپ تدریجن اس کا طریقہ کار بھی بیان کر دیا۔ فرمایا من رعا منکم منکرن، تم میں سے جو بندہ بھی کوئی غلط کام دیکھے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے فلیغیر بیدہ، کہ وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ اس برائی کو روکے۔ اگر تو اس کے پاس اتنی اتھارٹی موجود ہے، مثلا وہ گھر کا سربراہ ہے، سربراہ کی گھر میں چلتی ہے، اس کے پاس اتھارٹی ہے، وہ ہاتھ کے ذریعے روک سکتا ہے، یہاں پر ہاتھ سے مراد اتھارٹی ہے۔ اور ملک کا سربراہ ہے، اس کے پاس اتھارٹی موجود ہے، یہ جتنے بھی صاحب منصب لوگ ہوتے ہیں جن کی بات چلتی ہے، بات سنی جاتی ہے، جن کی سنوائی ہوتی ہے، وہ اپنے ہاتھ کے ذریعے اس چیز کو روکے۔ اور اگر ہاتھ کے ذریعے نہیں روک سکتے فبلسانہ، تو اپنی زبانی دعوت کے ذریعے اس چیز کو روکا جائے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے اس چیز کو روکا جائے۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا فبقلبہ، تو کم از کم اس کو اپنے دل کے اندر برا جانے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے۔ اور حضور نے فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے، یعنی آپ ہاتھ سے بھی نہیں روک رہے، آپ زبان سے بھی نہیں روک رہے،
بالکل بے بس اور لاچار ہے، لیکن دل کے اندر آپ برا جان رہے ہیں کہ میرے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے میں اس کام کو روک سکوں، تو حضور نے فرمایا یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ اول درجہ کون سا ہے؟ ہاتھ کے ساتھ روکا جائے، اپنی طاقت کو استعمال کیا جائے۔ دوسرے نمبر والا درجہ کیا ہے کہ انسان زبانی دعوت و تبلیغ کے ذریعے اس چیز کو روکے۔ اس موضوع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیث موجود ہے۔ اگلا وصف اور اگلی شان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، کہ اس رسول کی شان یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے طیب اور پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتا۔ یعنی بنی اسرائیل کا اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے بہت ساری چیزیں اپنے اوپر حرام قرار دی تھی۔ مثلا وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے اور نہ کھانے کو ثواب سمجھتے تھے، تو یہ چیز بذات خود بنفس خود یہ حلال تھی، لیکن انہوں نے اپنے اوپر حرام قرار دی تھی۔ اور اسی طرح فرمایا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو خبیث اور ناپاک چیزیں ہیں وہ رسول محتشم ان پر حرام قرار دیتے ہیں۔ یعنی پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دینا اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دینا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے اندر بھی سور کا گوشت حرام تھا، شراب حرام تھی، بعد میں انہوں نے اپنے لیے حلال کر دی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان چیزوں کو حرام قرار دیا۔ پھر اگلا جو وصف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا، وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اس رسول کی شان یہ ہے کہ یہ لوگوں کے کندھوں سے بوجھ کو اتارتے ہیں۔ کس چیز کا بوجھ؟ باطل عقائد کا بوجھ، باطل رسومات کا موجود۔ جس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی، اس دور کے اندر جہاں لوگوں کے عقائد و نظریات خراب ہو چکے تھے، وہیں بہت ساری غلط رسومات کے اندر جکڑے جا چکے تھے۔ اگر آپ فتح مکہ کو پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی صفائی کروائی، بتوں سے پاک کروایا۔ اس مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب ارشاد فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبے کا آغاز یہ تھا، آپ نے فرمایا کہ آج کے دن مدینے کے اندر ریاست مدینہ تو قائم ہو چکی تھی، اسلام نافذ ہو چکا تھا، اسلامی معاشرہ تشکیل پا چکا تھا، لیکن خدا کا گھر مرکز توحید جو خانہ کعبہ تھا اس میں بھی تک یہ چیز نہیں تھی۔ جب فتح ہو گیا تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج کو میں اپنے پاؤں تلے رکھتا ہوں۔ یعنی جس کی وجہ سے لوگ مشقت کے اندر مبتلا تھے، پریشانی کے اندر مبتلا تھے، مختلف آزمائشوں کے اندر مبتلا تھے، آج ان ساری رسم و رواج کو میں اپنے پاؤں تلے رکھتا ہوں۔ اور اس موقع پر جو رسم و رواج تھے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے چیدہ بیان بھی کیے۔ مثلا اس دور کے اندر سود حرام تھا، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی حرمت کو بیان کر دیا۔ ایک بندہ جسے پیسوں کی ضرورت ہے اس کو قرض مہیا کیا جائے، اور جب اس کی ضرورت اور حاجت پوری ہو جائے وہ اپنا قرض لوٹا دے۔ اس چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باعث ثواب بھی قرار دیا۔ ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے، مثلا مثال کے ذریعے سمجھے، ایک بندہ میرے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے 1000 روپے قرض چاہیے، تو میں اس کو 1000 روپے قرض دے دیتا ہوں، 1 مہینے کے لیے دے دیتا ہوں، یا کوئی مدت مقرر نہیں کرتا۔ تو حضور نے فرمایا جب تک وہ بندہ قرض واپس نہیں لوٹاتا، یہ جو قرض دینے والا بندہ ہے اس کو ہر روز اتنا مال صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی اگر وہ 30 دن تک مجھے پیسے واپس نہیں لوٹاتا تو ہر دن مجھے 1000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو یہ اس سے غریب کی مدد ہوتی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر سود آ جائے تو وہ بندہ جو پہلے پیسوں کا محتاج ہے، اسے 1000 کی ضرورت تھی، 1 ماہ کے بعد مجھے وہ 1500 کیسے لوٹائے گا؟ اس کی اتنی حیثیت نہیں۔ پھر وہ جو مال ہے اس پہ بوجھ ہے، وہ قرض ہے، وہ بڑھتا چلے جائے گا اور غریب تر ہوتا چلے جائے گا۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں تھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے الدین یسر، کہ دین سراپا آسانی ہے، اس کے اندر مشقت اور مشکل نہیں۔ بہت ساری چیزیں، مشقتیں اور مشکلات ہم نے خود اپنے اوپر نافذ کر لی ہیں۔ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لایا ہوا دین تھا، اس دین کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی بجائے ہم نے عصر حاضر کی، زمانے حاضر کی یا ماضی کے دور کی رسومات کو اپنے اوپر حاوی کر لیا۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کہیں کسی وفد کو بھیجتے، دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجتے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ ضرور ارشاد فرماتے یسروا ولا تعسروا،
دیکھنا لوگوں کو مشقت کے اندر نہ ڈال دینا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، سب سے پہلے اللہ کی طرف بلانا، کلمہ توحید کی دعوت دینا، اگر وہ اس دعوت کو قبول کر لیں تو ان کو بتانا کہ اللہ نے تم پر دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، جب وہ یہ چیز ایکسپٹ کر لیں، قبول کر لیں، تو اس کے بعد بتانا کہ اللہ رب العزت نے سال میں 1 مرتبہ تمہارے مال میں سے زکوٰۃ کو لازم کیا، یعنی درجہ بدرجہ، پہلے دن ہی جا کے نہیں آپ نے کہنا شروع کر دینا کہ یہ دین کے احکامات ہیں، بلکہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ ایک مشہور روایت جو آپ سنتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بھی موجود تھے، ایک دیہاتی باہر سے آیا اور آ کر اس نے صحن حرم کے اندر، مسجد نبوی کے صحن کے اندر اس نے قضائے حاجت کرنا شروع کر دی۔ تو جب لوگوں نے دیکھا، ظاہر سی بات ہے وہ خانہ خدا تھا، اللہ کا گھر تھا، اس میں جب گندگی دیکھی تو وہ غصے میں دوڑے اور قریب تھا کہ اس شخص کو مارتے ڈانٹتے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روک دیا، صحابہ کو روک دیا، فرمایا ٹھہر جاؤ، انتظار کرو۔ جب وہ شخص قضائے حاجت سے فارغ ہوا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو جذبات میں اٹھ کر دوڑنے لگے تھے اور کوئی اقدام اٹھانے والے تھے ان کو روکا، کہا ہمیں اللہ رب العزت نے رحمت بنا کر بھیجا، لوگوں کے لیے زحمت بنا کر نہیں بھیجا۔ وہ پونڈو شخص ہے، دیہاتی عربی آدمی ہے، اسے مسجد کے آداب کا نہیں پتا، لیکن تم تو مجھ سے دین سیکھنے والے ہو، مجھ سے تربیت لینے والے ہو، اللہ رب العزت نے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہمیں بھیجا ہے، اب جاؤ جہاں پر اس نے گندگی پھیلائی ہے اس پہ مٹی ڈال دو اور اس کو صاف کر دو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ اور فرمایا وَأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو انہوں نے رسم و رواج کے توق اپنے گلوں کے اندر ڈال رکھے تھے، یہ رسول ان کو اتارنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کے دور کی کچھ رسمیں ہم دیکھتے ہیں، خوشی اور غمی کی رسمیں، دین نے وہ ساری کی ساری چیزیں آسان قرار دی ہیں، لیکن ہم نے اپنے اوپر اپنے گلوں کے اندر ان رسم و رواج کا توق ڈال لیا ہے۔ ختموں کی مثال ہمارے سامنے ہے، کسی دور کے اندر یہ طریقہ کار شروع ہوا تھا کھانا کھلانے والا، کسی دور کے اندر، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آج سے 600 سال پہلے تھا، یہ بر صغیر کی بات ہے۔ ایک رواج شروع ہوا تھا کہ جو فقراء تھے، محتاج لوگ تھے، یتیم لوگ تھے، چلے ان کے لیے کھانے کا اہتمام ہو جاتا، وہ آتے کھانا کھاتے، اور کھانا کھانے کا جو اجر تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلام عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ کسی کو کھانا کھلانا یہ بڑی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تو اس دور کے اندر یہ کام شروع ہوا کہ فقیر لوگ آئیں گے، مساکین آئیں گے، کھانا کھائیں گے اور میت کو اس کا ثواب پہنچے گا۔ اب اس چیز کو لے کر اتنا رسم ایک پوری کریٹ کر دینا اور یہ نیریٹو قائم کر لینا، یہ بیانیہ بنا لینا کہ جو بندہ یہ نہیں کرے گا وہ تو مسلمان ہی نہیں رہے گا، یا وہ اپنے جانے والے کے ساتھ محبت ہی نہیں کرتا۔ تو یہ ایک غلط چیز ہے جو آج ہمارے گلوں کا توق بن چکا ہے۔ اب غریب لوگ جب ہم انہیں بتاتے ہیں، مسئلہ سمجھاتے ہیں، اگر آپ اپنے مرحومین کے لیے اصالِ ثواب کرنا چاہتے ہیں تو اصالِ ثواب کے درجنوں طریقہ کار ہیں، اس کے اندر کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ دیگر طریقہ کار کیا ہے؟ یہ مسجد آپ کے سامنے ہے، تقریباً 13 سال پہلے شاید اس کا ہم نے آغاز کیا تھا۔ 13 سالوں کے اندر جتنے آپ نے ان ختموں کے اندر آپ نے اخراجات کیے ہیں، اگر اس مسجد پہ کیے جاتے تو یہ مسجد آج کہاں ہوتی؟ اس پورے علاقے کے اندر کوئی بھی ہمارے پاس ایسی لائبریری نہیں ہے جس میں ہمارے بچے، ہمارے نوجوان بیٹھ کر اپنے دین کا مطالعہ کر سکے، عصری علوم کا مطالعہ کر سکے۔ ان جگہوں پر بھی پیسہ لگ سکتا ہے۔ ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ ہمارا پیسہ کسی اچھے کام کے اندر خرچ ہو جو آنے والی نسل کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ اسی طرح شادی کی رسومات کے اندر ایک ہمارا نکاح ہے، اور نکاح کے اندر بچے اور بچی کا ولی جو اس کا سرپرست ہے وہ موجود ہو، گواہ موجود ہو، اور حق مہر جو ہوتا ہے یہ واجب کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ یہ ہمارا نکاح ہے، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے۔ اور ایسے ولیمے بھی ہوئے عہد صحابہ کے دور میں جس میں صرف چوارے تقسیم کیے گئے ہیں، صرف کھجوریں تقسیم کی گئی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس بکری کا بچہ بھی ہے اس کو ذبح کر کے جتنے بھی تمہارے خاندان کے لوگ ہیں ولیمہ، یہ بس نکاح ہے۔ ابتدا سے لے کر منگنی سے لے کر انتہا تک جتنی بھی آپ کی رسومات ہیں ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور بعض رسومات ایسی ہیں جو سراسر ہندوانہ رسومات ہیں اور وہ ہم نے اپنے گلے کے اندر توق ڈال لی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شادیوں کے اندر تاخیر ہو رہی ہے،
شادیوں کے اندر تاخیر ہوگی، خصوصاً اس دور کے اندر جب بچہ وقت سے پہلے بالغ ہو رہا ہے، سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، باہر نکلے ہر جگہ وہ گند دیکھے گا اور اس کی جنسی اشتہا عروج پر ہوگی اور وقت پر شادی نہیں ہوگی تو کیا کرے گا؟ وہ غلط سائڈ پہ جائے گا، غلط طریقہ کار اختیار کرے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان رسومات پر بیٹھ کر سنجیدگی کے ساتھ غور کیا جائے اور اپنی آنے والی نسل کے لیے آسانیاں پیدا کی جائے۔ آپ آسانیاں پیدا کر کے جائیں گے تو کل آپ کے لیے لوگ ہاتھ اٹھائیں گے، اچھے لفظوں کے اندر یاد کریں گے۔ اور خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کریے، حضور نے فرمایا فساد امت میں، یعنی جب امت اپنے دین کو چھوڑ کر عام رسومات کے اندر پڑ جائے گی، اس دور کے اندر میری اس سنت کو زندہ کرنا جس کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہوگا، اگر کوئی سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا۔ تو آج دیکھیں کتنی ایسی سنتیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم نے چھوڑ دی ہیں۔ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا آلنو حاذ النکاح، جب نکاح کرو تو اعلانیہ کرو، لوگوں کو پتہ ہو کہ فلاں کی بچی کا نکاح اس کے ساتھ ہوا ہے۔ فرمایا وجعلوہ فی المساجد، اور اپنے نکاح مسجدوں کے اندر کریں۔ آج مغربی تہذیب اپنے عروج پہ ہے، لیکن پھر بھی عیسائی اپنی شادیاں چرچ کے اندر جا کے کرتے ہیں، ہندو اپنی شادیاں مندروں کے اندر جا کے کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی شادی مسجد کے اندر کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا مسجد سے بڑھ کر بھی کوئی بابرکت جگہ ہے ہمارے علاقے میں؟ ہمارے گھر جتنے مرضی مہنگے ہو، جتنے مرضی اچھے ہو، لیکن خانہ خدا سے بڑھ کر کوئی بابرکت نہیں ہو سکتی۔ پھر جب نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، خدا کے گھر میں بیٹھ کر ایک بندہ جو دولہا ہے وہ اس بات کا عہد کرتا ہے کہ میں اپنے حقوق پورے کروں گا، اس سے بڑی روحانیت کیا ہو سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے، ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ معونتن، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس کے اندر کم سے کم اخراجات۔ تو ہم نے خود اپنے گلے کے اندر ان چیزوں کو ڈال لیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ہم نے ایک طرف رکھ لیا۔ حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ، جب تک وہ اپنی خواہش نفس کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہیں کر سکتا۔ یعنی کمانڈ اگر لینی ہے تو اپنے ضمیر سے نہیں لینی، اپنی خواہش نفس سے نہیں لینی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کمانڈ لینی ہے کہ جو حضور شریعت لے کے آئے ہیں اس کو میں نے پیش نظر رکھنا ہے، اگر اس کو پیش نظر نہیں رکھوں گا تو میں کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 ہے، آخر میں ارشاد فرمایا فالذین آمنوا بی، یہ جو صفتوں والا نبی ہے، 9 صفتیں بیان کی کہ وہ رسول بھی ہے، وہ نبی بھی ہے، وہ امی بھی ہے، اس کا ذکر تورات اور انجیل کے اندر ہے، بلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، طیب چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے، اور لوگوں کے پشتوں سے بوجھ اتارتا ہے اور ان کے گلوں کے اندر جو رسومات کے توق ہے وہ اتارتا ہے۔ اور فالذین آمنوا بی، جو بندہ اس نبی پر ایمان لائے گا، وعزروہ، اس کی تعظیم کرے گا، ونصروہ، اور اس کے دین کی مدد کرے گا۔ مدد کرنے سے مراد ہے کہ ان کی تعلیمات کو آگے پہنچائے گا، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور جو آپ پر قرآن اترا اس قرآن کی تعلیمات پر چلے گا، اولئک ھم المفلحون، وہی کامیاب ہوگا اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اور جو یہ ساری چیزیں ایک طرف رکھ دے گا وہ دنیا میں کسی طور پر دنیاوی نقطہ نظر سے شاید کامیاب ہو جائے، لیکن قیامت کے دن وہ اللہ رب العزت کے حضور ناکام ٹھہرے گا۔ پروردگار عالم ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سنت ادا۔